نعت رسول مقبولا الحمدللہ رب العالمین، وہی رب جس نے اپنے محبوب مکرم سرور کونین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ درود و سلام ہو اس ہستی پر جن کی آمد سے ظلمتوں نے روشنی پائی، جن کی تعلیمات نے انسانیت کو عزت، محبت، عدل اور خود کا راستہ دکھایا۔ یا رسول اللہ، آپ کی ذات اقدس محبت، رحمت اور ہدایت کا ایسا سرچشمہ ہے جس کی مثال پوری کائنات میں نہیں ملتی۔ کی سیرت پاک ہر دور کے انسان کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ نے انسانوں کو نہ صرف اللہ تعالی کی عبادت کا طریقہ سکھایا، بلکہ اخلاق، دیانت، صبر، عفو و درگزر اور حسن سلوک کا بہترین نمونہ بھی پیش فرمایا۔ مدینے کی فضاؤں کا تصور دل کو سکون بخشتا ہے۔ جب بھی روضہ اقدس کا خیال آتا ہے تو آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں اور دل بے اختیار درود و سلام پڑھنے لگتا ہے۔ وہ مقدس سرزمین جہاں آپ نے قدم رکھے، جہاں آپ نے ہمت کی رہنمائی فرمائی، وہ ہر مسلمان کے دل کی آرزو ہے۔ کاش وہ سعادت نصیب ہو کہ روضہ رسول پر حاضر ہو کر ادب و عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرنے کا شرف حاصل ہو۔ آپ کی شان رحمت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ آپ نے ہمیشہ اپنی امت کے لیے آسانی چاہی۔ دشمنوں نے تکلیفیں دیں، پتھر برسائے، تان و تشنیع کی، مگر آپ نے بدلے میں بددیاں نہیں کی، بلکہ ان کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی۔ یہی وہ عظیم کردار ہے جو دنیا کے تمام انسانوں کے لیے بہترین مثال ہے۔ آپ کی مسکراہٹ دلوں کو مو لینے والی تھی، کی گفتگو نرم، شیریں اور حکمت سے بھرپور تھی۔ آپ یتیموں کے سہارے، مسکینوں کے غم گسار، بیواؤں کے مددگار اور مظلوموں کے محافظ تھے۔ آپ نے معاشرے کے ہر فرد کو عزت دی اور یہ تعلیم دی کہ انسان کی فضیلت اس کے تقی اور اچھے کردار میں ہے، نہ کہ مال و دولت یا حسب و نسب میں۔ یا نبی کریم، آپ سے محبت ہر مومن کے ایمان کا حصہ ہے۔ آپ کی سنت پر چلنا ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ جب انسان آپ کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اختیار کرتا ہے تو اس کا کردار سنور جاتا ہے، دل پاکیزہ ہو جاتا ہے اور زندگی میں سکون و اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ آپ کی ہر سنت میں حکمت اور خیر پوشیدہ ہے۔ مدینہ منورہ کی گلیاں، مسجد نبوی کی فضا اور روضہ اقدس کی حاضری ہر عاشق رسول کی تمنا ہوتی ہے۔ وہاں کی خوشبو، وہاں کی روحانی کیفیت اور وہاں کی نورانی فضا کا تصور ہی دل کو منور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو بار بار حاضری کی سعادت عطا فرمائے۔ نے ہمیشہ عدل و انصاف کا درس دیا، فرمایا کہ سچائی اختیار کرو، وعدے پورے کرو
حسن سلوک کرو، پڑوسیوں کا خیال رکھو، یتیموں پر شفقت کرو اور محتاجوں کی مدد کرو۔ یہی وہ تعلیمات ہیں جن پر عمل کر کے معاشرہ امن، محبت اور بھائی چارے کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ درود و سلام وہ بہترین تحفہ ہے جو ایک امتی اپنے نبی کی بارگاہ میں پیش کر سکتا ہے۔ جب زبان پر درود شریف جاری ہوتا ہے تو دل کو سکون ملتا ہے، گناہوں کی معافی کی امید پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالی کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اس لیے ہر لمحہ اپنے محبوب نبی پر کثرت سے درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ یا رسول اللہ، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آپ کی سچی محبت عطا فرمائے، آپ کی سنت پر چلنے کی توفیق دے، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کرے اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاق محمدی اپنانے، سچ بولنے، انصاف کرنے، رحم کرنے اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے۔ نعت رسول مقبولا۔ الحمدللہ رب العالمین، وہی رب جس نے اپنے محبوب مکرم سرور کونین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ درود و سلام ہو اس ہستی پر جن کی آمد سے ظلمتوں نے روشنی پائی، جن کی تعلیمات نے انسانیت کو عزت، محبت، عدل اور خود کا راستہ دکھایا۔ یا رسول اللہ، آپ کی ذات اقدس محبت، رحمت اور ہدایت کا ایسا سرچشمہ ہے جس کی مثال پوری کائنات میں نہیں ملتی۔ کی سیرت پاک ہر دور کے انسان کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ نے انسانوں کو نہ صرف اللہ تعالی کی عبادت کا طریقہ سکھایا بلکہ اخلاق، دیانت، صبر، عفو و درگزر اور حسن سلوک کا بہترین نمونہ بھی پیش فرمایا۔ مدینے کی فضاؤں کا تصور دل کو سکون بخشتا ہے۔ جب بھی روضہ اقدس کا خیال آتا ہے تو آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں اور دل بے اختیار درود و سلام پڑھنے لگتا ہے۔ وہ مقدس سرزمین جہاں آپ نے قدم رکھے، جہاں آپ نے ہمت کی رہنمائی فرمائی، وہ ہر مسلمان کے دل کی آرزو ہے۔ کاش وہ سعادت نصیب ہو کہ روزہ رسول پر حاضر ہو کر ادب و عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرنے کا شرف حاصل ہو۔ آپ کی شان رحمت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ آپ نے ہمیشہ اپنی امت کے لیے آسانی چاہی۔ دشمنوں نے تکلیفیں دیں، پتھر برسائے، تان و تشنیع کی، مگر آپ نے بدلے میں بددیاں نہیں کی بلکہ ان کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی۔ یہی وہ عظیم کردار ہے جو دنیا کے تمام انسانوں کے لیے بہترین مثال ہے۔ آپ کی مسکراہٹ دلوں کو مو لینے والی تھی
کی گفتگو نرم شیریں اور حکمت سے بھرپور تھی۔ آپ یتیموں کے سہارے، مسکینوں کے غم گسار، بیواؤں کے مددگار اور مظلوموں کے محافظ تھے۔ آپ نے معاشرے کے ہر فرد کو عزت دی اور یہ تعلیم دی کہ انسان کی فضیلت اس کے تقی اور اچھے کردار میں ہے، نہ کہ مال و دولت یا حسب و نسب میں۔ یا نبی کریم، آپ سے محبت ہر مومن کے ایمان کا حصہ ہے۔ آپ کی سنت پر چلنا ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ جب انسان آپ کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اختیار کرتا ہے تو اس کا کردار سنور جاتا ہے، دل پاکیزہ ہو جاتا ہے اور زندگی میں سکون و اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ آپ کی ہر سنت میں حکمت اور خیر پوشیدہ ہے۔ مدینہ منورہ کی گلیاں، مسجد نبوی کی فضا اور روضہ اقدس کی حاضری ہر عاشق رسول کی تمنا ہوتی ہے۔ وہاں کی خوشبو، وہاں کی روحانی کیفیت اور وہاں کی نورانی فضا کا تصور ہی دل کو منور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو بار بار حاضری کی سعادت عطا فرمائے۔ نے ہمیشہ عدل و انصاف کا درس دیا، فرمایا کہ سچائی اختیار کرو، وعدے پورے کرو، امانت میں خیانت نہ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، پڑوسیوں کا خیال رکھو، یتیموں پر شفقت کرو اور محتاجوں کی مدد کرو۔ یہی وہ تعلیمات ہیں جن پر عمل کر کے معاشرہ امن، محبت اور بھائی چارے کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ درود و سلام وہ بہترین تحفہ ہے جو ایک امتی اپنے نبی کی بارگاہ میں پیش کر سکتا ہے۔ جب زبان پر درود شریف جاری ہوتا ہے تو دل کو سکون ملتا ہے، گناہوں کی معافی کی امید پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالی کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اس لیے ہر لمحہ اپنے محبوب نبی پر کثرت سے درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ یا رسول اللہ، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آپ کی سچی محبت عطا فرمائے، آپ کی سنت پر چلنے کی توفیق دے، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کرے اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاق محمدی اپنانے، سچ بولنے، انصاف کرنے، رحم کرنے اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے۔ نعت رسول مقبولا۔ الحمدللہ رب العالمین، وہی رب جس نے اپنے محبوب مکرم سرور کونین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ درود و سلام ہو اس ہستی پر جن کی آمد سے ظلمتوں نے روشنی پائی، جن کی تعلیمات نے انسانیت کو عزت، محبت، عدل اور خود کا راستہ دکھایا۔ یا رسول اللہ، آپ کی ذات اقدس محبت، رحمت اور ہدایت کا ایسا سرچشمہ ہے جس کی مثال پوری کائنات میں نہیں ملتی۔ کی سیرت پاک ہر دور کے انسان کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ
آپ نے انسانوں کو نہ صرف اللہ تعالی کی عبادت کا طریقہ سکھایا بلکہ اخلاق، دیانت، صبر، عفو و درگزر اور حسن سلوک کا بہترین نمونہ بھی پیش فرمایا۔ مدینے کی فضاؤں کا تصور دل کو سکون بخشتا ہے۔ جب بھی روضہ اقدس کا خیال آتا ہے تو آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں اور دل بے اختیار درود و سلام پڑھنے لگتا ہے۔ وہ مقدس سرزمین جہاں آپ نے قدم رکھے، جہاں آپ نے ہمت کی رہنمائی فرمائی، وہ ہر مسلمان کے دل کی آرزو ہے۔ کاش وہ سعادت نصیب ہو کہ روضہ رسول پر حاضر ہو کر ادب و عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرنے کا شرف حاصل ہو۔ آپ کی شان رحمت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ آپ نے ہمیشہ اپنی امت کے لیے آسانی چاہی۔ دشمنوں نے تکلیفیں دیں، پتھر برسائے، تان و تشنیع کی، مگر آپ نے بدلے میں بددیاں نہیں کی، بلکہ ان کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی۔ یہی وہ عظیم کردار ہے جو دنیا کے تمام انسانوں کے لیے بہترین مثال ہے۔ آپ کی مسکراہٹ دلوں کو مو لینے والی تھی، کی گفتگو نرم، شیریں اور حکمت سے بھرپور تھی۔ آپ یتیموں کے سہارے، مسکینوں کے غم گسار، بیواؤں کے مددگار اور مظلوموں کے محافظ تھے۔ آپ نے معاشرے کے ہر فرد کو عزت دی اور یہ تعلیم دی کہ انسان کی فضیلت اس کے تقی اور اچھے کردار میں ہے، نہ کہ مال و دولت یا حسب و نسب میں۔ یا نبی کریم، آپ سے محبت ہر مومن کے ایمان کا حصہ ہے۔ آپ کی سنت پر چلنا ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ جب انسان آپ کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اختیار کرتا ہے تو اس کا کردار سنور جاتا ہے، دل پاکیزہ ہو جاتا ہے اور زندگی میں سکون و اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ آپ کی ہر سنت میں حکمت اور خیر پوشیدہ ہے۔ مدینہ منورہ کی گلیاں، مسجد نبوی کی فضا اور روضہ اقدس کی حاضری ہر عاشق رسول کی تمنا ہوتی ہے۔ وہاں کی خوشبو، وہاں کی روحانی کیفیت اور وہاں کی نورانی فضا کا تصور ہی دل کو منور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو بار بار حاضری کی سعادت عطا فرمائے۔ نے ہمیشہ عدل و انصاف کا درس دیا، فرمایا کہ سچائی اختیار کرو، وعدے پورے کرو، امانت میں خیانت نہ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، پڑوسیوں کا خیال رکھو، یتیموں پر شفقت کرو اور محتاجوں کی مدد کرو۔ یہی وہ تعلیمات ہیں جن پر عمل کر کے معاشرہ محبت اور بھائی چارے کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ درود و سلام وہ بہترین تحفہ ہے جو ایک امتی اپنے نبی کی بارگاہ میں پیش کر سکتا ہے۔ جب زبان پر درود شریف جاری ہوتا ہے تو دل کو سکون ملتا ہے، گناہوں کی معافی کی امید پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالی کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اس لیے ہر لمحہ اپنے محبوب نبی پر کثرت سے درود و سلام
بھیجنا چاہیے یا رسول اللہ۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آپ کی سچی محبت عطا فرمائے، آپ کی سنت پر چلنے کی توفیق دے، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کرے، اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاق محمدی اپنانے، سچ بولنے، انصاف کرنے، رحم کرنے اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے۔ نعت رسول مقبولا۔ الحمدللہ رب العالمین، وہی رب جس نے اپنے محبوب مکرم سرور کونین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ درود و سلام ہو اس ہستی پر جن کی آمد سے ظلمتوں نے روشنی پائی، جن کی تعلیمات نے انسانیت کو عزت، محبت، عدل اور خود کا راستہ دکھایا۔ یا رسول اللہ، آپ کی ذات اقدس محبت، رحمت اور ہدایت کا ایسا سرچشمہ ہے، جس کی مثال پوری کائنات میں نہیں ملتی۔ کی سیرت پاک ہر دور کے انسان کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ نے انسانوں کو نہ صرف اللہ تعالی کی عبادت کا طریقہ سکھایا، بلکہ اخلاق، دیانت، صبر، عفو و درگزر اور حسن سلوک کا بہترین نمونہ بھی پیش فرمایا۔ مدینے کی فضاؤں کا تصور دل کو سکون بخشتا ہے، جب بھی روضہ اقدس کا خیال آتا ہے تو آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں اور دل بے اختیار درود و سلام پڑھنے لگتا ہے۔ وہ مقدس سرزمین جہاں آپ نے قدم رکھے، جہاں آپ نے ہمت کی رہنمائی فرمائی، وہ ہر مسلمان کے دل کی آرزو ہے۔ کاش وہ سعادت نصیب ہو کہ روزہ رسول پر حاضر ہو کر ادب و عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرنے کا شرف حاصل ہو۔ آپ کی شان رحمت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ آپ نے ہمیشہ اپنی امت کے لیے آسانی چاہی، دشمنوں نے تکلیفیں دیں، پتھر